ایک تو یہ جو کراچی ایٹس کے بارے میں تھوڑی سی پہلے بات کرتے ہیں. یہ ریسنٹلی ایک فوڈ فیسٹیول ہے یہاں اسلام آباد ایٹس کے نام سے بھی ہوتا ہے اور باقی جگہوں پہ بھی ہوتا ہوگا. بیسکلی یہ ایک فوڈ فیسٹیول ہے جہاں پہ بہت سارے اسٹالز لگتے ہیں, بہت سے لوگ آتے ہیں, وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں, ڈفرینٹ نئے نئے اسٹالز ہوتے ہیں. تو ہم لوگ چونکہ پاکستان کا قومی کھیل میرا خیال ہے کھانا کھانا ہی ہے اپارٹ فرام ایوری تھنگ ایلس, تو لوگ اس میں بڑے شوق سے جاتے ہیں. ناؤ اس فیسٹیول پہ ہمیشہ اس کا جو کلمینیشن ہوتی ہے وہ ایک کانسرٹ کی شکل میں ہوتی ہے. اور ظاہری بات ہے ہمارے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کانسرٹس کے اندر کس قسم کا ماحول ہوتا ہے عام طور پہ. سو فیملیز کے لیے انہوں نے رکھا ہوتا کہ جی فیملیز اونلی ہے, بٹ آبویسلی لاٹ آف پیپل گیٹ کریش. اور اس میں ہوا یہ کہ بہت سارے لڑکے اس جگہ پر داخل ہو گئے اور اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی این ایبسولوٹ ڈیزاسٹر. مینجمنٹ کو کانسرٹ روکنا پڑا, ایونٹ کو ادھر ہی ہالٹ کرنا پڑا, لوگوں کو واپس کیا, بھگدڑ مچ گئی, یہ ہوا وہ, مطلب. اینڈ دا مین تھنگ واز وچ از ویری ویری ڈسٹربنگ از کہ a lot of girls and women and families were actually harassed by men. بہت زیادہ ہراسمنٹ ہوئی ہے, گروپنگ ہوئی ہے, مطلب بہت اناپروپریٹ بیہیویئر ہوا ہے. کئی ویڈیوز میرے تک پہنچے ہیں جس میں خواتین نے بہت کمپلین کیا ہے کہ جی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ مینجمنٹ کی بھی غلطی ہے, لوگ جو چڑھ کے دوڑے ہیں وہاں پہ ان کی بھی غلطی ہے. پھر ایک طرح سے میں کہتا ہوں کہ ایسے ایونٹس میں ہمیں خاص طور پہ اپنی فیملیز کو اوائڈ کرنا چاہیے جب آپ کو پتہ ہو کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں. اور یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کیونکہ دس از ناٹ دی فرسٹ ٹائم اٹس ہیپنڈ. پہلے بھی مجھے یاد ہے آج سے تقریباً کوئی 2019-2020 میں ہمارے ہی ایک بھائی ہیں وہ انفارم کر رہے تھے کہ سولس کے نام سے ایک فیسٹیول ہوا تھا اسلام آباد میں, اینڈ دیٹ واز جہاں پہ وہ پتہ نہیں ڈی جے اسنیک اور کون کون سے ڈی جے جو انٹرنیشنلی اکلیمڈ تھے ان کو لے کے آئے, اینڈ دیٹ واز آلسو این ایپک بلنڈر اینڈ ڈیزاسٹر کیونکہ اس میں تو حتیٰ کہ اسٹیج بھی ٹوٹ گیا تھا. اور اگین ہراسمنٹ ہوئی, لوگ ڈرنک تھے, لوگ نشے کی حالت میں تھے, بہت بدتمیزیاں ہوئیں. اور مطلب کہ انسان اپنی فیملی کو وہاں لے جا کے ظاہری بات ہے شرمندہ ہی ہوا ہوگا, بلکہ فیملیز تو وہاں پہ کم ہی تھی, وہاں پہ زیادہ تر یہ مطلب لڑکے لڑکیاں پارٹی کرنے کے موڈ میں تھے. اور میں نے دیکھا کہ جب بھی ایسے کوئی ایونٹس ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ وینیو نہیں بتاتے. وہ کہتے ہیں پہلے آپ بتا دیتے ہیں کہ اسلام آباد میں, راولپنڈی میں, کراچی میں, لاہور میں, لیکن وینیو نہیں بتاتے. بالکل لاسٹ منٹ کے اوپر وینیو ان کو بتاتے ہیں جنہوں نے ٹکٹ پرچیز کیا ہوتا ہے. سو آلدو دے نو کہ ہم کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس میں یہ ناچ گانا ہو, لڑ بازی سب کچھ ہوگا, بٹ وہی بات ہے نا کہ یو آر پلینگ ود فائر, یو آر کریٹنگ این انوائرمنٹ جہاں پہ کوئی ڈی جیز بلائے ہیں, ڈانس میوزک چل رہا ہے, اوبیسلی اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرگس کی انوالومنٹ بھی ہو جاتی ہے, الکوہول کی ہو جاتی ہے, اینڈ بیکاز آف دیٹ دین پیپل لوز کنٹرول اینڈ دے ڈو سرٹن تھنگس, اینڈ دین اس کے اینڈ پہ جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو کہ شاید اس نیت سے بھی نہیں آئے ہوئے تھے, کچھ اور کرنے آئے تھے واللہ عالم, لیکن بہرحال دیٹس واٹ دے گاٹ. دیکھیں اصل میں نا میں ہی سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی نا زندگی کے ڈپارٹمنٹس میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ ڈیزاسٹر تو ہوتا ہی ہوتا ہے. خاص طور پہ پرٹیکولرلی اگر ہم اس چیز کی بات کریں تو فری مکسنگ کی بات کریں گے, مینلی اس میں وہی سبجیکٹ ہے. تو فری مکسنگ اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی ہو رہی ہے, چاہے وہ کالج یونیورسٹیز ہیں, چاہے آپ کی ورک پلیسز ہیں, یا اس طرح کے کانسرٹس ہیں, وہاں پہ ڈیزاسٹر تو ہو ہی رہا ہے. ہراسنگ بھی ہو رہی ہے اور اس طرح کے معاملات بھی ہو رہے ہیں, پھر اس طرح کی موومنٹس نکلتی ہیں می ٹو جیسی, اور اس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں. تو یو کی ناٹ ریئلی ڈس اوبے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دس رسپیکٹ, اور پھر آپ اس کو اتنا سیف اینڈ سیکیور بنا دیں کہ وہاں پہ پرابلمس نہ ہو, ایسا میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتا. اچھا, میں اسی بات کو ذرا زیادہ ڈیٹیل میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے کریٹر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرسکرپشن دے دی ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دی ہیں, یہ کرو, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں, ہماری اللہ تعالیٰ جنرلی بہتری چاہتے ہیں. جب ایک انوائرمنٹ پوری ایسی بنا دی جائے, اس میں آپ شامل ہوئے ہوئے ہیں, جہاں پہ انوائرمنٹ ایسی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی پرسکرپشن تو دور کی بات, بلکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جا رہا ہے, شیطان خوش ہو رہا ہے, کچھ ایسے کام ہمارے بن چکے ہوئے ہیں معاشرے میں مسلمانوں کے کہ ہم بھول گئے ہوئے ہیں کچھ چیزیں. وہاں سے اللہ کی جو برکہ کی جو اور پروٹیکشن کی جو ایک لیئر تھی نا, وہ غائب ہو چکی ہوئی ہے. اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں, کیونکہ آپ نے کریٹر کی پرسکرپشن نہیں مانی, ٹھیک ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کانسیکوینسز بتائے ہیں قرآن میں, احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. جب آپ جنرلی ایک وہ انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں نا جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کو آپ نے توڑ دیا ہے, اگنور کر دیا, تو آپ ولنریبل ہیں. اب طرح کے مسائل آ سکتے ہیں. اٹس جسٹ لائک کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ایبولش آل آف دی ٹریفک لاز, سگنلس ہم ختم کر دیں, اینڈ دین وی وانٹ کہ ایکسیڈنٹس نہ ہوں. ویری نائس انالوجی. ٹھیک ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. اس میں ساتھ یہ مینشن کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورۃ الشورى اور سورۃ النساء میں سیم میسج ہے آیت میں, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ یہ جو کچھ بھی تمہیں مصیبت یا پرابلم آتی ہے نا, یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے. سو سم تھنگ وی ہیو ڈن رانگ, دین وی ہیو
ہم آئے ہیں, سوائے ان بڑے بڑے معاملات کے جو تقدیر کے ہیں, جو موت ہے یا کچھ اور جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے فیصلے کیے. لیکن اگر میں آپ کو ہسٹری سے بھی اگزامپل دوں نا ضیاء بھائی, اگر آپ پروفٹس ماسک کی بات کریں یا ماسک جنرلی کی بات کریں تو اس بارے میں ہمیں کیا گائیڈنس ملتی ہے؟ مطلب مسجدیں وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, عبادت والا ایک اس کی نیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں ڈیزائر اور اراؤزل والی فیلنگ کا آنا یہ سب سے لیسٹ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز یہ ہیں کہ اس ماسک میں بیک ان دا ڈیز مرد جو ہیں وہ آگے والی روز میں ہوں گے, اور مردوں کے لیے سب سے اچھی رو جو ہے وہ سب سے آگے والی ہے, ٹھیک ہے, اور سب سے پیچھے والی جو ہے وہ سب سے کم بہتر ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے پیچھے جو روز ہیں وہ ساری خواتین والی ہیں. سو وین دا نماز اینڈس دے ویٹ بیسکلی تاکہ ساری خواتین جو ہیں وہ نکل جائیں اور پھر مرد نکلیں. So this is one example. Second example, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم when he leaves from his mosque, تو راستے میں انہوں نے تھوڑا دیکھا کہ وہ شاید منگلنگ ہو رہی ہے, رائٹ, تو انہوں نے عورتوں کو حکم دیا کہ تم لوگ روڈ کے سینٹر میں مت چلو بلکہ دیواروں کے ساتھ چلو. اور پھر عالم یہ تھا سبحان اللہ کہ عورتیں اتنا زیادہ دیوار کے ساتھ چلتی تھیں کہ ان کے جو کپڑے تھے وہ دیوار کے ساتھ پھنستے تھے تھوڑے تھوڑے. سو دس از دی ایگزامپل وی لرن فرام دی لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئی تھنک ایک تو یہ تو ایگزامپلس ہیں ہی ہیں. میں تو خیر جب اس چیز پہ نا حیران اس طرح ہوتا ہوں کہ آپ نے کہا نا یہ تو ہم نیوز میں آ جاتے ہیں. آئی تھنک کوئی کانسرٹ کوئی ایسا ایونٹ اٹھا لیں, میرا نہیں خیال ہراسمنٹ نہیں ہوتی. کسی پہ اتنے بڑے اسکیل پہ ہو جاتا ہے, بلنڈر ہو جاتا ہے کہ وہ نیوز میں آ جاتی ہے. اگر آپ لوگوں کو بھی یاد ہو بیک ان دی ڈیز, اگر کسی آپ کانسرٹ آپ کو یہ چیز بڑی عام نظر آ رہی تھی, سب ہر لڑکی کو گروپنگ ہو رہی ہے, ہراسمنٹ ہو رہی ہے, نارمل ہے. کتنے لوگ کانسرٹ کے لیے آئے بھی نہیں ہوں گے برو, اسی کے لیے آئے ہوں گے. ہاں اللہ عالم. میں تو ان پر بات کروں جو فیملیز جاتی ہیں, جو باپ ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو یا اپنے بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کو مطلب کس مائنڈ سیٹ سے لے کر جا رہے ہیں. مطلب ڈونٹ دے نو, اوبویسلی دے نو دس. مطلب آپ نے اگر ایک کانسرٹ بھی زندگی میں اٹینڈ کیا ہوا یا 2 کیے ہوئے تو یو نو واٹ ہیپنز دیر. اور ایسے ماحول میں اگر آپ بے دین بھی ہیں, آپ دین کا آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہے, بٹ ہیونگ دس کامن سینس. مطلب میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہماری قوم کی نا, وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی مات ہماری کی کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارے مردوں کو کہ بھائی عقل کرو خدا کے بندوں, تمہیں نہیں پتہ. چلو میں کہتا ہوں عورتیں نائیو ہیں, گرلز آر نائیو, دے تھنک نہیں جی ہمارا فن ہونا ہے. ان کے بھائی باپ وہ کدھر ہیں بھائی؟ ڈونٹ دے ہیو دس سینس کہ یار میں کس ماحول میں لے کے جا رہا ہوں, وہاں کس قسم کے لوگ آئے ہوں گے. امپاورڈ معاشرے میں رہ رہے ہیں نا, انڈیپینڈنٹ خواتین ہیں. آپ چلو خواتین کہہ رہی ہیں ہم نے جانا ہے, ان کے بھائیوں کو نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے. اچھا میں اس میں چیز کر دوں کہ یہ جو ہے نا یہ معاملہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, دس از جی ایگزیکٹلی. مطلب میں انگلینڈ میں بھی رہا ہوں, آسٹریلیا میں بھی, اور باقی جگہوں پہ بھی ٹریول کیا, تو میں نے دیکھا کہ یہ والا معاملہ صرف یہ نہیں کہ انسان کہے کہ صرف پاکستان میں یہ گند ہوتا ہے. یہ گند جہاں جہاں کانسرٹس ہوتے ہیں نا وہاں پہ یہ واقعات ہوتے ہیں. ہاں اس کی ڈگری میں فرق ہوتا ہے, کہیں بہت زیادہ ہے, بیکاز یو کین سی کہ باہر تو بلکہ الکوہول اتنا زیادہ کنزیوم ہو رہا ہوتا ہے, اتنا زیادہ کنزیوم ہو رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ یعنی آپ اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں. انفیکٹ جب بھی وہاں پہ یا آپ کانسرٹس وہاں پہ نارمل ایون جو آپ کی ان کی ہوتی ہیں جو پبز یا تو کلبنگ ہے, نارمل جو پبز وغیرہ پہ لوگ ایون فٹ بال کے میچز دیکھ رہے ہیں, رات کو لیٹ فارغ انہیں ڈرنک کر کے آپ پبز کے باہر چلے جائیں. میں ایک ریزیڈنس میں ہم لوگ رہتے تھے, تو ہمارے سامنے ایک بالکل اس کے نا وہ سارا اسٹوڈنٹ ہال کے آگے ان کے وہ پبز کی لائن ہوتی تھی. تو ہم کبھی کبھار رات کو لیٹ اگر بس پہ ہی بس اسٹینڈ پہ کھڑے ویٹ کر رہے ہیں, یو گوئنگ بیک ٹو آور ریزیڈنس, کبھی لیٹ جا رہے ہیں, تو یوز ٹو سی واٹس ہیپننگ آؤٹ دیئر. اور بیچاری خواتین ہاف نیکڈ ڈرنک باہر نکل رہی, اینڈ مین آر لٹرلی جسٹ رینڈملی یوزنگ دیم. چلتے پھرتے ٹچنگ ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں, کریزی تھنگز آر ہیپننگ, یو کانٹ امیجن کہ کیا ہو کیا رہا ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ پاکستان میں نہیں صرف, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لاز یونیورسل ہیں, تمام انسانوں کے لیے ہیں, فطرہ انسان کے لیے ہے پوری, چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, اس کو سیم طرح سے افیکٹ ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام پرسکرائب کیا اور اپنے رولز بتائے ہیں کہ یہ فالو کرنا ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سورۃ النور میں, یہ جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے وہ, اور جیسے میں نے بات کی کہ ایک جنرل امبریلا ہوتا ہے, وہ ہم ہٹا دیتے ہیں کیونکہ ہم نے جنرل ڈس اوبیڈینس کو اپنایا ہوا ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ. عام طور پہ اگر آپ دیکھیں میوزک چل رہا ہوگا, عام طور پہ نارمل ہے اس طرح کے, عید فیسٹیول ہے, جی کانسرٹ تو ہے ہی, لیکن عید فیسٹیول کی بھی جو آپ بات کر رہے تھے وہاں پہ بھی میوزک چل رہا ہوگا. آئی مین آئی ہیو نیور بین دیئر بٹ آئی کین امیجن, کیونکہ ہمیں اب اتنا ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں اس چیز سے. اس کے علاوہ جنرلی وہ حجاب کا مسئلہ, مردوں کا حجاب کا بھی مسئلہ, ایون مردوں کو سورۃ النور آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو کہا ہے لوور یور گیز, یعنی پہلے مردوں کو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں. جو یہ کہا جاتا ہے نا خواتین یہ کہتی ہیں کہ جی حیا, وہ ویسے آپ کی بات نے اس کا بھی آنسر کر دیا کہ جی حیا اور یہ آپ کے آنکھوں میں اور دل میں ہوتی ہے. اگر یہی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود
اپنے اوپر بھی یہ امپلیمنٹ کر رہے آپ ہیں, پہلے مساجد میں امپلیمنٹ کرا رہے ہیں, ایگزامپل صحابہ میں. بتائیں کہ اسلام نے کیا ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ مردوں کو کہا کہ نظریں نیچی رکھیں, جی, عورتوں کو بھی کہا کہ نظریں نیچی رکھیں, عورتوں کو کہا کہ ماڈیسٹلی ڈریس بھی کریں, جی, اپنے گھروں سے بھی زیادہ نہ نکلیں, ٹھیک ہے, اور ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پر مرد و خواتین کا اختلاط ہے, پرفیومز یوز نہ کریں, ایسی ایڑیاں وہ نہ پہنے, سوری پرفیوم یوز کر سکتے ہیں لیکن ود ان دی باؤنڈری, یعنی آؤٹ سائڈ نہ, ایسے جوتے نہ پہنیں جن کی آواز آتی ہے جس سے اٹریکشن ہو سکتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ والی کنسرٹ والی جو ایگزامپل ہے, اس میں ہم نے ایک ایک جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں ان کو توڑا ہے, اور پھر یہ ایسے مسائل کیسے